بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو خداوند عالم نے بادشاہت عطا کی اور ان کے قبضہ میں ہوا کو کر دیا کہ وہ ان کے حکم پر چلتی تھی اور ان کی بساط کو اڑا کر لے جاتی تھی۔ صبح کو چلتی تو 1 ماہ کی مسافت طے کرتی تھی اور اسی طرح شام کو چلتی تو 1 ماہ کی مسافت ختم کرتی تھی اور جس جگہ آپ چاہتے تھے لے جاتی تھی۔ اور ان کے قبضہ میں جنات اور دیو تھے جو آپ کے حکم کے مطابق کام کرتے تھے، اور آپ اپنے باپ حضرت داؤد کے وارث تھے۔ آپ کو مال اور علم ورثہ میں ملا تھا اور آپ پرندوں کی زبانیں جانتے تھے، اور آپ کے لیے خدا نے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے جاری کر دیے تھے۔ حضرت سلیمان نے 3 میل لمبی ایک بساط بنائی تھی، اس کے درمیان آپ کا منبر ہوتا تھا اور 3000 کرسیاں اس کے گردا گرد ہوتی تھیں جن پر آپ کے اصحاب بیٹھتے تھے، اور ان کے گردا گرد جنات اور دیو ہوتے تھے، اور آپ کا وسیع لشکر بھی اس پر سوار ہوتا تھا، اور اس بساط کے اوپر پرندے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے سایہ کرتے تھے۔ آپ کی لشکرگاہ 300 میل تھی، 75 میل میں انسانوں کا لشکر ہوتا تھا اور 75 میل دیو اور جنات کا، اور اسی طرح 75 میل وحشی جانور ہوتے تھے اور 75 میل پر پرندے ہوتے تھے۔ اور آپ نے 1000 مکانات شیشے کے بنوائے ہوئے تھے، اور آپ جس وقت بساط پر سوار ہو کر روانہ ہوتے تھے تو ہوا آپ کے بساط کو کبھی یمن لے جاتی تھی تو کبھی مدینہ اور کبھی ارض مقدس اور کبھی مکہ معظمہ۔ آپ کے ساتھ کھانا بھی اور مطبخ کا سامان ہوتا تھا، اور ایسی دیگیں ہوتی تھیں کہ جن میں 20 اونٹ کا گوشت ایک وقت پکا لیا جاتا تھا، اور آپ نے ایک تخت بنوایا تھا جس پر بیٹھ کر آپ عدالت کیا کرتے تھے، اور وہ تخت جواہرات سے مرصع تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں 80 مرد اور 70 عورتیں تھیں جو ہمیشہ شکر خدا اور عبادت میں مشغول رہتے تھے اور کبھی ذکر الہی سے غافل نہ رہتے تھے۔ جب داؤد علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آل داؤد میں سے جناب سلیمان کو خدا نے ملک و بادشاہی عطا کی، اور آپ دین خدا کی تبلیغ کرتے تھے اور روئے زمین کے بادشاہوں کو اسلام کا پیغام دیتے تھے، اور آپ کی طاقت اور بادشاہی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور آپ کے حکم سے جنات آپ کے لیے بڑی بڑی دیگیں اور حوض اور عالیشان مکان بناتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بساط شاہی پر بیٹھ کر بیت المقدس روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 3000 افراد کرسیوں پر آپ کے داہنی طرف اور 3000 جنات کرسیوں پر بائیں جانب تھے، اور ان سب پر پرندے سایہ کیے ہوئے تھے۔ آپ بیت المقدس سے روانہ ہو کر مدائن پہنچے، اور پھر ہوا نے آپ کو اٹھایا اور وہاں سے استخرا شیراز پہنچا دیا۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور سمندروں کے اوپر سے گزرتے ہوئے ایک جزیرہ میں پہنچے، اور ہوا نے آپ کے حکم سے اتنا نیچا آپ کو اڑایا کہ قریب تھا کہ پانی پر ان کے قدم لگ جائیں۔ آپ کے اصحاب آپس میں کہنے لگے کہ ان سے عظیم تر کوئی بادشاہ ہی نہیں۔ پس آسمان سے ایک فرشتے کی آواز آئی کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس بادشاہی سے عظیم تر ہے، کیونکہ بادشاہی فنا ہونے والی ہے اور تسبیح کا ثواب باقی رہنے والا ہے۔ حضرت سلیمان نے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی بادشاہی عطا کر خدا کہ کسی دوسرے کے لیے ایسی نہ ہو، چنانچہ خدا نے ان کو بادشاہی عطا کی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا والوں کی بادشاہیاں جور و ستم اور غضب اور ظلم اور قہر و غلبہ سے ہوتی ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خدا نے ایک انگشتری کے ذریعے تمام جن و انس اور وحش و طیور اور ہواؤں پر حکومت عطا کی۔ حضرت سلیمان کی وہ انگشتر جس کے ذریعے وہ بادشاہت کرتے تھے، ان کے وصال کے بعد خدا نے فرشتوں کے ذریعے محفوظ کر لی، اور جب سرکار دو جہاں کا زمانہ آیا تو آپ کے ذریعے وہی انگشتر حضرت علی علیہ السلام کو دے دی گئی۔ حضرت علی نے اس کو اپنی انگشت میں پہنا اور نماز پڑھنے لگے۔ انگشتر پہنتے ہی جن و انس اور وحش و طیر خدمت امام میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے جو حکم ہو اطاعت کرنے کو تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم خود لوگوں کی
مدد کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ لوگوں سے مدد لیں۔ جب رکوع میں پہنچے تو ایک سائل نے مسجد میں سوال کیا مگر کسی نے اس کو کچھ نہ دیا، اور اس نے دربار الہی میں عرض کی کہ تیری مسجد اور تیرے نبی کی مسجد میں سوال کیا اور مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا۔ اس وقت حضرت رکوع میں تھے اور اس کی دعا دربار الہی میں پہنچی جہاں حضرت کی روح مقدس تھی۔ فوراً آپ نے انگلی کی طرف اشارہ کیا اور وہ انگشتری سائل کو بخش دی اور خدا نے آپ کو ولایت کا مالک بنا دیا۔ سلیمان نے انگشتری لے کر بادشاہت کی اور حضرت علی نے انگشتری سائل کو خیرات دے کر ولایت پر قبضہ کیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ تمہارا ولی خدا ہے اور اس کا رسول اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان کو یہ انگشتری خدا نے ایک مچھلی کے پیٹ کے ذریعے سے عطا کی تھی اور اس کے پہننے سے تمام جن و انس اور وحش و طیر اور ہوا میں قبضہ میں آ گئی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے وقت شام کے قریب اپنے گھوڑے منگوائے اور ان پر ہاتھ پھیرتے رہے کیونکہ جہاد کی وجہ سے انہیں بہت محبوب تھے اور ان کی دیکھ بھال کرتے رہتے تھے۔ آپ ان گھوڑوں کا معائنہ فرما رہے تھے کہ آفتاب دامن کوہ میں روپوش ہو گیا اور آپ نے ابھی نماز عصر نہیں پڑھی تھی کہ آپ نے فوراً حکم دیا کہ آفتاب کو واپس لاؤ۔ چنانچہ فرشتوں نے آفتاب کو پلٹا دیا اور ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان کے گھر فرزند تولد ہوا تو شیاطین اور جنات کہنے لگے کہ جب یہ بڑا ہوگا تو ہم اس سے خدمت اور محنت لیں گے جس طرح سلیمان نے ہم سے خدمت لی ہے۔ حضرت سلیمان کو جب اس کا پتہ لگا کہ جن و آسے میرے بچے کو تکلیف دیں گے تو اس کو اپنی کرسی پر لٹا دیا اور وہیں پہ رکھا کہ اس کو کرسی پر دودھ پلایا جائے اور جن اور آصف سے محفوظ رہے۔ پس خدا نے اس کو موت دے دی اور وہ بچہ جسد بے روح رہ گیا، اور حضرت سلیمان کا یہ امتحان تھا کیونکہ وہ جنات اور شیاطین کے شر سے اپنے بچے کے لیے خوف زدہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے اس سے مدد نہیں مانگی۔ حضرت سلیمان جانوروں اور انسانوں کی زبانیں جانتے تھے۔ جب جنگ ہوتی تھی تو اپنے لشکر سے فارسی میں باتیں کرتے اور جب دربار میں بیٹھتے تھے تو رومی زبان میں بات کرتے اور جب اپنی بیویوں سے گفتگو کرتے تھے تو سریانی یا قبطی زبان میں باتیں کرتے تھے، اور جب مسند پر بیٹھتے اور بادشاہوں اور سفیروں سے باتیں کرتے تو عربی زبان میں باتیں کرتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے تب بھی عربی زبان میں عرض کرتے تھے۔ آصف بن برخیا جو کچھ جانتے تھے وہ حضرت سلیمان بھی جانتے تھے، مگر آپ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آصف بن برخیا میرا وزیر اور خلیفہ ہے اور وہ یہ علوم رکھتا ہے تاکہ آپ کے بعد حجت خدا پوشیدہ نہ رہے۔ حضرت سلیمان اور ان کے پدر بزرگوار جناب داؤد کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے دعویٰ دائر کیا کہ فلاں شخص کی بکریاں میرے انگور کے باغ میں شب کو داخل ہو گئیں اور میرے باغ کو چر گئیں، بہت کچھ نقصان کیا ہے۔ تو حضرت داؤد نے اپنے فرزند سلیمان کو حکم دیا کہ اس کا فیصلہ تم کرو۔ جناب سلیمان پیغمبر نے فرمایا کہ اگر بکریوں نے درخت کو جڑوں سمیت کھا لیا ہے تو بکریاں تمہیں دے دی جائیں، اور پتوں اور شاخوں کو کھا لیا ہے تو بکریوں کے بچے تمہیں دے دیے جائیں، اور اس سال کی اور ان بکریوں کی جس قدر نکلے اون وہ بھی صاحب باغ کو دے دی جائے۔ یہ فیصلہ حضرت داؤد خود بھی کر سکتے تھے مگر اس لیے کہ آپ کے بعد آپ کا وصی لوگوں کو معلوم ہو جائے اور حجت خدا پوشیدہ نہ رہے، اس لیے آپ نے جناب سلیمان سے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کہا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے ایسی معلومات شیئر کرتے رہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو تک خدا اور امام زمانہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔